السلام علیکم دوستوں، آج ہم وقت کے پنوں کو پلٹ کر لے چلیں گے 1570 کی دنیا میں، ایک ایسی دنیا جہاں طاقت کا پیمانہ تلوار نہیں بلکہ سمندر، جہاز، بیاپار اور سونا چاندی تھا، جہاں جو قوم سمندروں پر چلتا تھا وہی دنیا کے دلوں پر چلتا تھا۔ تو آئیے، اجازت ہو تو اس سفر کا شروعات کریں، ایک ایسے دور میں جب 3 طاقتیں پورے عالم پر ڈھائی تھیں۔ اس وقت شام، مصر، حجاز، عراق، اناطولیہ اور بلقان تک پھیلا ہوا ایک وشال سامراجیہ تھا، عثمانی سلطنت یعنی عثمان امپائر۔ ان کا جھنڈا 3 مہادیپوں پر لہرا رہا تھا، ایشیا، یورپ، افریقہ۔ بیاپار کی رانگیں ان کے ہاتھ میں تھیں، ریشم چین سے نکلتا، مصالحے ہندوستان سے اٹھتے، سونا اور عطر عرب سے بہتے، اور یہ سب آخر پہنچتے عثمانی علاقوں میں استنبول کی بازاروں سے، پھر یورپ کی اور نکلتے۔ یعنی 1570 میں دنیا کا سب سے بڑا ڈرنک گیٹ تھا۔ عثمان امپائر، سمندری طاقت، میڈیٹرینین یعنی بھومدھیہ ساگر، جسے سمندریوں کی ماں کہا جاتا ہے، وہ لگ بھگ عثمانیوں کے قبضے میں تھا۔ ان کے جہاز لمبے، مضبوط اور سینا خونخوار تھی۔ اسپین، اٹلی، وینس سب ان کی سینا دیکھ کر کانپتے تھے۔ اتنے بڑے تجارتی روٹس، اتنے بڑے شہر، اتنی آبادی، اس سب نے عثمانی سلطنت کو دنیا کی سب سے دولت مند حکومتوں میں شامل کر دیا۔ یہ حکومت صرف بیاپار کی نہیں، علاقوں کی بھی بادشاہ تھی۔ ان کے تاج میں سینکڑوں شہر اور درجنوں پردیش تھے۔ سن 1570 کی دنیا کی طاقت کا تاج عثمانیوں کے سر تھا۔ سن 1570 کا دوسرا بڑا نام ہے اسپین، یورپ کی سب سے تیز ابھرتی طاقت، کیونکہ اسپین نے امریکہ کی زمینوں میں سے سونا چاندی نکال رہا تھا، سونے کی کھانیں پا لی تھی۔ پیرو، میکسیکو، اینڈز یہاں سے سونا چاندی ایسے نکال رہے تھے جیسے کسی ندی سے پانی، یعنی دولت کی دریا اسپین کی طرف بہہ رہا تھا۔ سمندری طاقت اسپینش آرماڈا دنیا کی سب سے لڑاکو سیناؤں میں سے ایک۔ ان کے جہاز اٹلانٹک یوکرین کے بادشاہ تھے۔ اسپین کے پاس تھے پورے ساؤتھ امریکہ، پوری سینٹر امریکہ، کیریبین کے ٹاپو اور یہاں تک کہ فلپائنز۔ اتنے بڑے علاقوں پر اس وقت کوئی دوسری یورپین طاقت راج نہیں کر رہی تھی۔ 1570 کا اسپین ایک ایسی حکومت تھی جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے پرتگال۔ شاید اسپین جتنا بڑا نہیں تھا، مگر سمندروں کی دنیا کا
اصل کھوجی وہی تھا، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے افریقہ کا چکر لگایا، انڈیا کا دروازہ کھولا، عرب مسکٹ، گوا اور ملکہ تک قبضہ کیا، برازیل کو اپنا سب سے بڑا نویشک بنایا، مسالوں کا بادشاہ، کالی مرچ، لونگ، الائچی، ان کی قیمتیں اس زمانے میں سونے کے برابر تھیں، اور پرتگال ان مسالوں کا سب سے بڑا سوداگر تھا۔ ان کے جہاز تیز، ہلکے اور بہت تیزی سے دور تک جانے والے تھے۔ پرتگال ایک بڑی طاقت تھی۔ نتیجہ دنیا کی طاقتوں کا نقشہ۔ بیاپار میں نمبر 1 عثمانیہ، پوری مشرق سے لے کر یورپ تک ٹریڈ روٹ ہاتھ میں۔ دوسرے نمبر پہ آتا اسپین دولت میں، کیونکہ امریکہ سے آنے والا سونا چاندی اس کے ہاتھ میں تھا۔ تیسری سمندری طاقت۔ سمندری طاقت میں نمبر 1 اسپین، پرتگال، کل ملا کر 1570 کی دنیا تین طاقتوں کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ دور بدلتے رہتے ہیں، اتہاس ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اللہ حافظ۔